تک زندہ رہوں اور ایک بزرگ نے کہا اللہ میں سارا رزق آج ہی دے دے. کس نے کہا کیوں؟ کہتا کہ اطمینان قلبی ہوگا نا اتنا پڑا ہوا گھر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات. دونوں اذواق ہیں. ماشاء اللہ اس لیے بزرگوں کسی ایک کے ذوق پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہر ذوق کے لوگ ہیں. سبحان اللہ. انسان کو بزرگوں کی جو نا معاملات اور ان کو سمجھنا چاہیے اور معلومات رکھنی چاہیے. جب ہر ذوق کے لوگ ہیں تو اس میں کیا ماشاء اللہ. انبیاء السلام کی اذواق الگ ہیں. جی اسی طریقے پر اولیاء کا اذواق بھی الگ الگ ہے. ماشاء اللہ. فلانا یوں ہے. اب کوئی پھٹے کپڑے ولی اللہ پھر رہا ہے تو اس پر دوسروں قیاس نہ کرو. سلمان علیہ السلام جو ہے وہ ایسے بادشاہ تھے, شاہی تھی ان کی, تو بعض ولی اللہ بادشاہ کی طرح ہوتا. ہمارے شیخ کو جب بھی کہتا جی وہ تو جی بادشاہ ہیں جی ماشاء اللہ, وہ اللہ کے بادشاہ ولی ہے. ماشاء اللہ. اس کو دیکھ کر بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں ان کی ماشاء اللہ. شان دیکھ کر. ماشاء اللہ. تو اس لیے جس کسی کو کس حال میں رکھتا ہے اصل دل کا معاملہ ہے. ماشاء اللہ. دل مولا کا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اس ذہن کا ساری کا تعلق دل کے ساتھ ہے, ظاہری حیات کے ساتھ نہیں. ماشاء اللہ. دو اللہ والے ملے نا تو ایک پھٹے کپڑوں میں تھے پیوند لگے اور ایک شاہی کپڑوں میں تھے. تو اس نے کہا یہ کیا دنیا داروں کی حید بنا رکھی ہے آپ نے, اتنا شاہی لباس, یہ بند کر دو. تو انہوں نے کہا کہ یار تمہاری حیت ایسی ہے کہ لوگ کہیں گے ان کو صدقہ دے دو, میری حیت ایسی ہے لوگ کہیں گے یار ان سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ماشاء اللہ. تو کون سی حیت اچھی ہے؟ سبحان اللہ. تمہاری حیت اللہ کی شکایت کر رہی ہے, جبکہ میری حیت جو ہے نا وہ اللہ کی شکر کر رہی ہے. لی فقیری بادشاہت. ماشاء وہ والدہ محترمہ کی قبر میں تلاش کرتا رہا آپ کی. بالکل ہمارے یہاں قیمت محبت کی. ماشاء اللہ. میرے مرشد نے فرمایا تھا اہل محبت کو ترجیح دو, اور یہاں لوگوں کو بہت واضح پتہ ہے. بڑے بڑے ان کے کام چھوڑ دیتے ہیں ہم اور اپنے گاؤں دیہات میں ہم چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت آپ نے ہمیں, میں کہا وہ اہل محبت ہے, ماشاء ان کو ترجیح حاصل ہے. اہل محبت کو ہمارے ہاں محبت, کیونکہ محبت ہوگی تو پھر اللہ کی محبت آئے گی نا. جی پہلے بندوں کی آتی ہے, اللہ کے بندوں کی پھر آتی ہے. پیغمبر السلام کے صحابہ عاشق ہوئے تو مولا کے عاشق ہوئے. سبحان اللہ. واسطہ رسول اللہ کی ذات تھی. دنیا میں اصول ہے, پہلے ان کے دوستوں کا عاشق ہوگا تو پھر اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ان کو واسطہ بنایا ہے, کیونکہ ان کی ذات تو چھپی ہوئی ہے. اور اس لیے اپنی مظاہر قدرت, خانہ کعبہ کا عاشق اللہ کا عاشق ہے, قرآن کا عاشق اللہ کا عاشق ہے, روزے کا عاشق ہے رسول اللہ کا عاشق ہے, مدینہ کا عاشق رسول اللہ کا عاشق ہے. ماشاء اللہ. یہ ہے کیونکہ انسان کی ایک جو نا لاجک کی اور منطقی طور پر یہ بات لکھی ہے کہ ایسی چیز کہ جو بالکل غیب میں ہو اور جس کا ہم بالکل ادراک نہ کر سکیں تو اس کے ساتھ اٹیچ ہونا آسان نہیں ہے. تو اللہ نے اس کے لیے پھر اپنے مظاہر قدرت بنائے, چاند سورج, یہ والدین ہمارے, پھر پیغمبر کی ذات, نبی کی ذات آئی. اب نبی کی ذات پر جان دے رہے ہیں, اللہ کا عشق بھی آ رہا ہے. سبحان. اس لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر السلام کے عشق سے ہی اللہ کا عشق آ جاتا ہے, اللہ کے ولی کی عشق سے ہی اللہ کا عشق آ جاتا ہے. برابر لیول ہے, ساتھ ساتھ آتا جاتا ہے. ماشاء اللہ. مگر اللہ نے ان کو خود غیب میں رکھا ہے. کیونکہ اگر ذات الہی غیب میں نہ ہو تو ایمان بالمشاہدہ, اور ایمان بالمشاہدہ کی قیمت نہیں ہوتی. جیسے فرشتوں کے ایمان بالمشاہدہ ہے, ان کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے کیونکہ دیکھ کر رہے ہیں. ہم بن دیکھ کے عاشق ہیں, ہماری ایمان کی قیمت ہے. یؤمنون بالغیب سے شروع کیا قرآن کو, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے, بن دیکھے عاشق ہیں. یہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی جو زیارت ہے, یعنی جو جمال کی حالت میں, وہ ایمان والوں کو صرف کرائیں گے, غیر کافروں کو نہیں. ان ربی یوم الدین لمحجوبون, اللہ پردہ کر دیں گے. اور جب وہ جلال میں ہوں گے تو ان کی ہمت نہیں ہوگی دیکھنے کی. سورج کو نہیں کوئی دیکھ سکتا جب دھوپ پر سارا ہو. سردی میں دیکھ لیتے ہیں, گرمی میں دیکھا جاتا ہے. یہ جلال ہے. جب جلال اللہ پر ہوگا تو ان کی ہمت ہی نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے, تو نگاہیں چکی ہوئی ہوں گی ان کی. اور جب جمال ہوگا تو پردہ فرما لیں گے, بھی ان کو دکھائیں گے جو بن دیکھے ہمارے عاشق تھے.
माशाल्लाह। زیارت اس کے لیے وجوہ یوم ناظرہ الی ربیہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لہذا محبت جو ہے یہ بہت ایک اہم، اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں نفرتوں میں۔ محبت کو یعنی یہ سمجھے کہ ٹھنڈا ٹھار شہد کا شربت ہو اور اس میں کور تمہ ڈال دیں ہم، بس ہماری وہ مثال ہے۔ اللہ نے تو ہمیں محبت کی بنیاد پر پیدا کیا، رب العالمین میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں ودود ہوں۔ ہم میں مادہ محبت رکھا، ہم نے اس کے اندر ایلوا اور کور تمہ نفرتوں کا ڈال کر اس صلاحیت کا بیڑا غرق کر دیا، جس سے نہ اپنے کو فائدہ ہوا نہ دوسری مخلوق کو فائدہ ہوا۔ محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس۔ دیکھو نفرت نفرت نفرت، ہماری محبتوں کو نفرتوں میں یعنی صلاحیت ضائع کر دی ہماری۔ اور ایک انسان میں ایسی وہ محبت ہوتی ہے کہ وہ پورے عالم کو کھینچ سکتا ہے، پورے عالم کو اپنی شیرینی میں ڈبو سکتا ہے۔ دیکھتے نہیں بڑے بڑے بزرگان دین پورے عالم پر ان کا نام ہے، اور آج بھی ان کا نام لے کر لوگ جیتے ہیں، صحابہ اکرام ان کا نام لے کر ہم جیتے ہیں۔ کیا تھا؟ محبت ہی تو تھی، محبت کی بنیاد پر میں ایسی محبت دکھائی۔ اور خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے فرماتے بالمؤمنین رحیمہ، میں رحیم ہوں، سبحان اور ان کو رحمت العالمین فرمایا، اور وہ کل ارحم امتی بھی امتی یہ فرمایا۔ واہ واہ۔ میں یہ محبت ہی تو تھی جس کی وجہ سے پورا عالم ان کا عاشق ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے صحابہ کو جب وصف بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ ایمان والوں کے ساتھ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نہ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ جسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ ہم نے ضائع کر دی یہ نعمت۔ ادا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اہل محبت کے پاس رہو، ماشاءاللہ اگر تم ماشاءاللہ۔ کچھ لینا چاہتے ہو ان بزرگوں کے پاس رہو جن پر محبت کا غلبہ ہے۔ سبحان بعض اللہ۔ بزرگوں پر جلال کا غلبہ ہوتا ہے، آ جاؤ بھائی وہ تیرے انتظار کر رہے ہیں لاڑے دا، آؤ بیٹا ملاقات کرو۔ ماشاءاللہ حافظ قاری یاسین صاحب ہمارے خاص شاپ دوستوں میں سے یہ ہے جو محمد طلع صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج نے لاڑے والی پائی باسکٹ، ماشاءاللہ ماشاء اللہ سب کو ماشاء اللہ ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، ادھر ماشاءاللہ۔ پیچھے مل لو ادھر۔ بزرگوں سے ملاقات کرو۔ مبارکباد، خیر مبارک ہے، عمرے کی مبارک ہے، بھائی طلع کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کا نام بھول گیا میں، محمد وہ ورنہ آپ کا وہ شیخ سلطان آپ کو کچھ عطا پتہ نہیں ملا، میں آپ کو بلانا تھا سب خاص ماشاءاللہ بائی روڈ۔ تو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ اب یہ شہر سلطان سے جمعے کے لیے آئے تاکہ قریب سے آنے والے کہنے جی اور دور جاتے جمعہ پڑھی ہیں جی حضرت صاحب کو ہمت ہو جاتی ہے بھائی ہم تو بہت قریب سے آئے، ماشاءاللہ۔ لوگ تو دور سے بھی آتے ہیں، لوگ صحرا سے گلشن میں آئے کب تھا کسی نے اشتہار دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، لوگ ماشاءاللہ۔ صحرا سے گلشن میں آئے، اللہ کا فضل ہے، مرشد کی دعائیں ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ باللہ شاہ کی مختر صاحب دو شخصیات تھی جس نے ہمیشہ یہ بشارت دی کہ آپ کی اولاد ہوگی، 10 سال کے بعد یہ طلع ہوا شادی کے، اور مجھے فرمایا کہ دوسری شادی نہ کرنا، بس تمہیں یہیں سے پھل مل جائے گا اور انتظار کرو، دوسری شادی کرو گے تو جو دین کا کام تم کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو ہم نے پتہ کاٹ دیا، ورنہ دوسری شادی آسان مشکل نہیں تھی، شکل و صورت بھی کھینچ لیتی، ماشاءاللہ۔ مرتبہ اسٹیٹس بھی کھینچ لیتا، واہ واہ، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اور بعض دوستوں نے پیشکش بھی کی، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو غریق الحمد کی محبت تھی کہ آپ ہماری بچی اگر آپ، میں کہ نہیں بڑوں نے پابندی لگا دی اور ہم اس پر قائم ہیں۔ 10 سال کے بعد پھر
اللہ تعالیٰ نے طلاق میں اور اس کی ایک بہن آئی، تو پھر ہم اس لیے ہماری بھی جلدی اس کی شادی کریں. میں تو بالغ ہونے کے بعد سے کوشش اس کی اماں نہیں کروں گا، نہیں پڑھنے دو پہلے، مولوی بننا تو ابھی نہیں کرنا. بچے نہیں تھا، میں نے کہا بھی جلدی سے اگلی نسل بھی دیکھ لیں. خیر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، حافظ سے ہو گئی، انشاءاللہ. حافظ رکھے انشاءاللہ. آمین. ہمارے والد صاحب آئے تھے تو اکیلے تھے یہاں، کوئی عزیز نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب چین سے آئے تھے. ہمارے داد کا چین میں رہتا ہے اب بھی، بہت بڑا خاندان ہے چین میں. اب بھی وہاں کے جو گورنر وغیرہ مسلمان علاقوں کے ہیں تو ہمارے خاندان میں سے اچھا مسلمان ہیں. ماشاءاللہ. تو داد کا کوئی نہیں تھا. پھر یہیں منچن بعد میں والد صاحب کی شادی 1948 میں سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا غلام احمد صاحب ترین خان ترین جو والد صاحب کے ہمزلف بنے، ہمزلف تھے، ان کی کوشش سے پھر منچن بعد شادی ہو گئی والد صاحب کی اور خاندان بن گئی. نہ تو اکیلے تھے یہاں پر، لیکن صرف اپنے استاد کے کہنے پر آج جہاں ہم نے جمعہ پڑھا ہے، یہ مسجد 1915 میں تعمیر ہوئی ہے. اس کی تعمیر جامع مسجد نادر شاہ بازار کی 1915 میں حضرت مولانا اللہ بخش صاحب بھاول نگری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان نے بنیاد رکھی 1915 میں. اور ہمارے والد صاحب 1944 میں آئے تو 1944 میں سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ یہاں تھے. وہ جمعہ اور درس حدیث دیتے تھے یہاں، اور قریب میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے. ہاں جی، والد صاحب یہاں ایک جھونپڑی سی تھی، ایک دو یہاں جھونپڑیاں تھیں، والد صاحب ایک جھونپڑی میں یہاں رہتے تھے، وہ اکیلے تھے. تو پھر 1948 سے والد صاحب وہاں خدمت انجام دیتے تھے، جمعہ اور درس قرآن نمازیں پڑھاتے تھے. یہاں سے پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے. یہ مسجد ہماری عیدگاہ والی نہیں تھی، یعنی یہاں نماز کے لیے جگہ تھی. جہاں میری خانقاہ ہے یہ پوری مسجد تھی، ہم یہیں نماز پڑھتے طلبہ. بڑی مسجد بنیاد رکھی تھی 1962 یا 68 میں، لیکن وہ بنی نہیں تھی. پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ وہاں جمعہ پڑھاتے تھے، اور پھر کچھ تھوڑا ذوف ہو گیا، مصروفیت بڑھ گئی، تو پھر جو ہے مولانا رفیع الدین صاحب، حافظ رفیع الدین صاحب، ان کا خطبہ بڑا مشہور تھا، بہت دور دور سے لوگ سننے آتے تھے ان کو، اور قرآن مجید بڑا پیارا پڑھتے تھے. تراویح میں مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ تو جمعہ میں ہی پڑھتے تھے. ہم والد صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے اس راستے سے، عیدگاہ روڈ سے پیدل، وہاں جمعہ ان کے پیچھے. پھر جمعے کے بعد ذمہ دارہ ہوٹل میں وہ جو حاجی صاحب تھے، وہ حاجی صاحب دیوبند میں کچن میں اور باورچی خانے میں باورچی رہے تھے. وہ والد صاحب کو اس وقت سے پہچانتے تھے. جب یہاں والد صاحب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں نے آپ کو دیوبند میں دیکھا ہے، آپ روٹی کے لیے کبھی آتے تھے، کیونکہ والد صاحب کی ہیئت خاص تھی، وہ چائنا کے تھے، پہچانے جاتے تھے کہ یہ. مجھے ایک استاد ملے کراچی میں، ہمارے استاد تھے وہ بھی، تو وہ والد صاحب سے بہت بعد فارغ ہوئے تو والد صاحب 1984 میں 82 میں گئے تھے کراچی، جب میں نیو ٹاؤن پڑھتا تھا. تو دیکھتے ہی کہا کہ یہ بابا تو اس وقت بھی ایسے ہی بزرگ تھا، میں نے ان کو دیکھا دیو مولانا محمد صاحب، تو وہ سبات کے تھے. تو پھر والد صاحب پھر وہ کرتے رہے. پھر ان کی وفات کے بعد مولانا قطب الدین صاحب جو صد امام ہیں، کیا نام ہے، حافظ یونس صاحب، ان کے والد صاحب، تو وہ بھی یہاں مسلم شریف پڑھاتے تھے، تو وہاں پھر وہ جمعہ اور نمازیں پڑھاتے تھے. ان کی وفات کے بعد پھر میری ڈیوٹی لگ گئی. ہاں جی، بس وہ پھر ڈیوٹی لگی. تو یہ مسجد 1987 میں پھر تعمیر ہوئی تھی، یہ والی ہماری. یہاں جمعے کی نماز شروع، میں نے پھر یہاں جمعہ شروع کرایا. تو پھر تھوڑے سے آدمی ہوتے تھے، اس وقت پہلے جمعے میں 18 آدمی تھے جی. تو پھر میں نے خیر محنت کی. اچھا عجیب بات ہے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرا جمعے کا بیان بہت پسند فرماتے تھے، تو سب سے پہلے والد صاحب جلے آتے تھے. اپنے وہ شاگرد یا کسی کے ساتھ پہلے جا کر بیٹھ جاتے، تھوڑا اونچا سنتے تھے، تو اس طرح کر کے بالکل ممبر، مجھے شرم بھی آتی تھی، میں اوپر ممبر پہ بیٹھا ہوں تو مجھے گھر پر آ کے کہتے والدہ سے، جلیل اچھا بات کیا، ایسے بولتے تھے، کیونکہ ان کی زبان تو یہاں کی نہیں تھی نا. اچھا بات کیا جلیل نے، اچھا بات کیا.
اچھا بات کرتا ہے, ماشاء اللہ والدہ سے کہتے. ماشاء اللہ. تو پھر مجھے ایک بات, میں ایک دو جمعے ناغے کر دیے, ادھر ادھر چلا گیا, شوق میں ادھر جمعہ پڑھا دو جمعہ پڑھا, ہمیں بھی شوق ہوتا تھا جو لوگ بھی پڑھا دیتے. بس پھر میں جمعہ ناغہ نہ کرے, لوگ غور سے بات سنتا ہے تمہاری, من ناغہ کرے, سبحان اللہ. جمعہ کی چھٹی نہ کرے. لہٰذا میری کوشش ہوتی میں یہاں ہوں تو جمعہ ناغہ نہیں کرتا, میں پڑھاتا ہوں. یہاں پہلے پڑھاتا تھا, پھر یہاں میں نے جمعہ الحمدللہ, پھر جب میں یہاں سے گیا تو اس وقت اندر کا حال پورا بھر جاتا تھا. اب بھی ماشاءاللہ بہت رش ہوتا ہے. تو اس طریقے پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ, اور ایسی محبت یہاں دی والد صاحب نے, یعنی ان میں غصہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی. جنہوں نے ان کی شخصیت کو دیکھا ہے, بلکہ ایک بزرگ آئے جو مراقبہ کر لیتے تھے, تو وہ مجھے ملنے والد صاحب کے قبر پر میں لے گیا تو مراقب ہو گیا. تو بعض وہ کشف قبور بھی ہوتا ہے. مجھے بعد میں کہنے لگے یار آپ کے والد صاحب بہت نرم مزاج تھے. میں نے کہا اتنے نرم تھے کہ ان کا ہاتھ کو لے لیتا سمجھتے ریشم ہاتھ میں آ گیا, ایسی نرمی تھی ان کے اندر, طبیعت میں بھی اور جسم میں بھی. تو کہا یار وہ بہت ہی بھائی یہ تو عجیب نازک اور نرم مزاج شخص ہے. اس لیے جب یہاں پر ان کی ڈیوٹی لگی تو یہاں کے مقامی کئی علماء نے کہا کہ یہ سفید چمڑی والا یہاں نہیں رہ سکتا, یہاں تو آگ برستی ہے. تو جب والد صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تو مر کے نکلنا ہے, میرے مرشد میرے استاد اور مرشد نے کہا یہاں سے تیری لاج جانی چاہیے, تو میں نے یہیں وقت گزارنا ہے, تو گزار دیے. وہ کہتے تھے ایسی استقامت تو ہمیں بھی نہیں یار جو ہم یہاں رہنے والے ہیں, جو اس شخص نے اختیار کر لی. آج اس کی یہ باغ و بہار ہے. اس طرح وہ اکیلے آئے تھے, آج دیکھو پوری یہ ساری مسجدیں جتنی ہیں جو والد صاحب کی زندگی میں بنی, سب کی بنیاد والد صاحب نے رکھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے 90% مسجدیں ہماری ہیں اس شہر میں. ہر بڑی مسجد اپنی جہاں سے گزرو گے آپ, چوک چوراہے والد صاحب اینٹ والد صاحب نے رکھی, یہاں سے مقرر کیا, خود بھی آتے جاتے تھے. اور ہمیں بھی یہی مشن دے گئے. ہماری بھی کوشش ہے کوئی کالونی کوئی بنے کوئی, وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھیں گے. اب تقریباً شہر کی پرانی مسجدیں دوبارہ تعمیر, یہ مسجد بھی جو 1915 میں بنی تو 2003 میں دوبارہ سب کی بنیاد میں نے رکھی. جتنی مسجد نہیں بنی دوبارہ تعمیر ہوئی تو میں نے بنیاد پہلے والد صاحب نے, پھر میں نے بنیاد. عجیب اللہ کا فضل ہے. یہ آج ماشاءاللہ باغ و بہار ان کے استقامت کی برکت سے, ورنہ لوگ اچھی اچھی جگہوں پر سے تکلیف تنگیوں سے چھوڑ گئے. آج ان کا نام بھی نہیں ہے, اولادوں کا نام نہیں. آج یعنی کسی نے مجھے بتایا کہ بھاول نگر نیٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو سرچ کیا جاتا ہے وہ مدرسے اور آپ کی وجہ سے کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. دیکھو تو بھاول نگر یعنی اب ٹاپ ٹرینڈ پر آیا ہوا ہے سرچ کرنے میں, فوراً نکال دے گا آپ کو. کیونکہ وہ کہتے ہیں کیونکہ جہاں جہاں لوگ نام سنتے ہیں بھاول نگر ہے کہاں بھائی, یہ کہاں پر لوگ بیٹھے ہیں, کہاں ہے یہ. اور میں افریقہ گیا تو افریقہ میں بالکل پہلی مرتبہ گیا اس ملک میں, اور بڑی اجنبیت سے تھی. میزبان کو بھی ہم نہیں جانتے تھے. انگلینڈ سے ایک دوست نے کہا تھا جی وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں. میں چلا گیا, خیال اللہ نے بڑی عزتیں دی. تو اس مسجد میں میرا بیان ہوا مغرب سے عشاء تک, ایک مسجد عمر نام. میرا بیان ہوا تو بیان کے بعد میں گھر آ گیا تو میزبان نے کہا کہ جو امام صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھی بالکل نئی جگہ, اور تو 25-30 آدمی ساتھ لے کر امام صاحب آ گئے. تو میزبان بہت خوش ہوا, یہ بڑے حلیم ہیں اور یہ ہم تو دعوت دیتے ہیں مشکل سے آتے ہیں. تو یہ گھر پر خود آ گئے اور کہ اہلیہ بڑی خوش, چائے پانی ہے. کہنے لگا ہم اس لیے آئے ہیں کہ میں نے کہیں آپ کے والد صاحب کا تذکرہ پڑھا ہے, تو آپ نے جب ان کا ذکر کیا بیان میں تو میری تمنا تھی کہ کبھی ان کے اولاد سے ملاقات ہو. سبحان اللہ. آئے آپ کے والد صاحب کا ذکر سننے. سبحان اللہ. تو ہم ایک ہفتہ اس محلے میں رہے, پھر ہم دوسری جگہ چلے گئے. تو وہ روزانہ تقریباً 50 آدمی عشاء کے بعد بیٹھک ہوتی تھی گھنٹہ. ماشاء اللہ. وہ میزبان آج تک یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں یار عجیب آدمی یار, آپ تو بولے یہی مولانا صاحبان کو ہم بلاتے ہیں تو بڑی مشکل ٹائم دیتے ہیں, روزانہ آ کر بیٹھے گھر پر, روزانہ چائے پانی چل رہا ہے. عجیب ہے. بہت بڑی بات. مرسا اختر غازی تھے تو پہلی رات اوپر والی منزل پر, تو ہم انہوں نے بتایا نہیں کہ اوپر والی منزل پر کچھ گڑبڑ شڑبڑ ہے, جنات کا قصہ ہے. تو اختر غازی کو تنگ کیا انہوں نے,
تو بتایا کہ حضرت یہ ہو رہا ہے. میں کہا چلو انہوں نے ہمیں بتایا تو نہیں ہے لیکن ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا الحمدللہ ان کو تو کام بن گیا ان کا, وہ بھاگ گیا وہاں سے, چلے گئے ماشاء اللہ اکرامن چلے گئے. ماشاء اللہ میں نے ماشاء کہا یار چلے جاؤ کچھ تو اکرام کرو, شرم ہے. اتنی دور سے مہمان ہو تم یہاں کیا کرو گے بھائی. اللہ ماشاء اللہ تھانوی رحمۃ فرمایا کہ جن ڈنڈے سے بھاگ جاتا ہے منت سے بھی بھاگ جاتا ہے. ماشاء میں نے کہا اللہ منت کر لو تم, ماشاء اللہ منت کرو گے تو بھاگ جائے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ خیر وہ بڑا مزہ آیا. تو والد صاحب میں کہ عجیب بڑی حیرت ہوئی کہاں سے کہاں ذکر چلا گیا. اس کے بعد پھر ہمیشہ یاد کرتے, دوبارہ پھر گئے تھے ہم مسجد عمر. اس ایک مسجد تھی وہ بنی نہیں تھی, اس میں دعا کرائی تھی. اس پر ایک یہودی جو نا وہ شہر کا میئر آ گیا تو اس نے منظوری کینسل کر دی مسجد کی. وہاں جا کر دعا کی تھی. اب جب میں دوبارہ گیا 2018-19 میں تو ماشاءاللہ گولڈن مسجد ہے. واہ یعنی وہ اس کی جو اینٹیں ہیں وہ اس مٹی سے بنائی ہیں جس سے سونا نکلتا ہے. سبحان اللہ تو جی وہ گولڈن مٹی ہوتی ہے پوری مسجد اس کی. جی ماشاء اتنی اللہ خوبصورت مسجد اور عین ہائی وے پر. انہوں نے بتایا کہ ابھی یہاں جو ہے نا وہ فٹ بال کی ورلڈ ٹیمیں آئی تھیں, ایک میچ تھا وہاں. تو کہتا عربوں کی جب ٹیمیں وہاں سے گزری نا تو گاڑی رکوا لی, وہ بس ٹھو مسجد دیکھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جہاں بھی ٹھہریں گے ہم جمعہ اور نماز کے لیے اس مسجد میں ہمیں لانا. واہ وہ پھر پوری بس آتی تھی وہاں پر. کہتے وہ پورے کھلاڑی عرب لوگ تو نماز کی بندی کرتے ہیں جی تو سب وہاں کہتے آتے تھے. ماشاء تو جی ماشاء اللہ. یہ ساجد حسین آپ سے پرسوں